نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله المولان العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے آب تاب کے ساتھ جاری ہے، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے انوار و برکات سے ہر مسلمان واقف ہے، اور کثیر تعداد میں الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے، رات کو تراویح پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینے کے ہر لمحہ وہ قیمتی ہے۔ بالخصوص لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق اور حکیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ مخلوقات میں انسان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا میں نے بنی آدم کو فوقیت دی ہے۔ تو تمام مخلوقات میں انسان کا مقام سب سے اونچا ہے، اور انسانوں میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات وہ سب اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات وہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہے، لہٰذا انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں بھی لا نفرق بین احد من رسلہ، اس انبیاء کے بارے میں ہم بالکل تفریق نہیں کرتے، سب کو ہم برحق سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کی جماعت ہے جن میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ انبیاء میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کسی نے یہاں تک کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انبیاء کے بعد پھر صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ صحابہ اکرام معصوم نہیں، محفوظ ضرور ہے۔ اسی طرح زمانے کو اللہ نے پیدا فرمایا، دن سب اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے باقی دنوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن کو سید الایام کا لقب دیا ہے۔ رات سب کے سب اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہے، لیکن لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی فوقیت فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا ہے۔ گویا سب سے پہلی خصوصیت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اسی رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید اتنا عظیم کلام ہے کہ جس کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی فوقیت مقام عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا ہے
اللہ رب العزت اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے، جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ باقی مہینوں سے فوقیت رکھنے والا اور عظمت رکھنے والا ایک مہینہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی نزول 2 مرتبہ علماء فرماتے ہوا ہے، ایک کو عربی میں انزال کہتے ہیں، دوسرا تنزیل ہے۔ انزال کا معنی یہ ہے یکبارگی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب یہ جو انزال ہے آہستہ یکبارگی جو نازل ہوا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا۔ اور دوسرا جو نزول ہے قرآن مجید کا وہ تنزیل ہے، آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں جتنی ضرورت پڑی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت نے فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے اونچا مقام رکھنے والا نبی ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان کو باقی تمام زبانوں پر فوقیت حاصل ہے بلسان عربی مبین۔ تو سب سے پہلی خصوصیت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو قرآن مجید کو یکبارگی نازل فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ لیلۃ القدر کی رات۔ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے تقریباً 500 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کی ہے، عبادت کی ہے۔ صحابہ اکرام کو رشک ہوا، وہ فرمانے لگے ہمارے عمر تو 50 60 70 تک ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے پورے 500 سال تک عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت پر فضل فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے قرآن اتارا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 1000 مہینے 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بندے کو اگر خوش نصیب کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر حاصل ہو جائے ملے تو گویا 83 سال اس نے عبادت کی ہے۔ اور اگر ایسے خوش نصیب بھی ہے جن کو زندگی میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ملتا ہے تو ان کا مقام آپ خود اندازہ لگائے کتنا بہت اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تیسری خصوصیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کو فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام وہ سب اترتے ہیں اور سلام ان لوگوں کو سلام سلام کہتے ہیں، اور یہ حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک یہ مقام چلتا ہے، یہ سلامتی والے دعائیں جو کرتے ہیں یہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیز دوستو، سننے والے حضرات، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو ہر منٹ کو ہم لوگ قیمتی سمجھیں، اس میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بالخصوص یہ جو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس آخری عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں مکمل رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے طاق جو راتیں ہیں، طاق راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جاگ جائے۔ اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو لیلۃ القدر کی ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔
اللہ رب العزت ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت لیلۃ القدر کے مقام عظمت مقام اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔